کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی کیا ہے پریشانی. یہ پریشانی ہمیشہ نہیں چلے گی، پورے سال یا 6 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، چند گنے چنے دن، اور وہ دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہی نہیں ہے، اور گزر گئے. اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے، اور 30ویں روزے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہے، کل عید ہی ہے. 29ویں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو سکتا ہے کل آخری. تو شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو. تو بھائی آج اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے، اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے، خوشی منانی پڑتی ہے، خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی، وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں، تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں، 27 دسمبر کو بھی ہیں، جنوری میں بھی ہیں، اور بولو یہاں جنوری کے بعد کیا آتا ہے، فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے، سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے، وہی پیدا ہوئے تھے، خوشی. یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری، اس دن تو خوش ہوں گے. 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے، مرا نہیں. 23 کو بھی خوش ہوں گے، بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا، تجدید نہیں ہوئی، کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے. پرانی والی نعمت باقی ہے، تو وہ آج نہیں، وہ تو کل بھی باقی تھی، وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا، یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، ٹروپی ڈرامہ ہے. یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہندوؤں کا دیکھ لو، یہودیوں کا دیکھ لو، آپ ان پہ تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف، خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے 2 تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں، 2. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے، 2 ہے، اور صرف 2 ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی، 1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ، بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے، وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی، کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا، پھر بیٹھے ہیں، پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا، شام تک جمع نہیں رہے گا، جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا، باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا، باقی سارا کیا ہوگا، وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی بات کی. اس نے بولا
کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے, یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے, یہ ہمارا پیٹ ہے. یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے, اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں, تو جتنا آپ میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی سکتے. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار کوئی بات نہیں پیشاب بن کے نکل جائے, تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے, نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں, صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے, اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں روزے دار لوگ, کھاتے ہیں بس, کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ, اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ, جو ملا کھا لیا, دامت برکاتہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا, تو خوب کھا لیا. اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا جس کے ہم عادی ہیں, اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا. جو صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں, چائے کے عادی ہیں, کچھ لوگ گٹکے کے عادی ہیں, کچھ پان کے عادی ہیں, کچھ نسوار کے عادی ہیں, کچھ سگریٹ کے عادی ہیں, وہ تمام چیزیں ختم. پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک, لنچ یاد آتا ہے, یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے, کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا. بھوک لگتی ہے دوپہر کو, بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے. جس کی صحت اچھی ہو نا اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے, کتنا بھوک لگتی ہے, لیکن پھیکے منہ کچھ بھی نہیں کھاتے. پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے. پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے. پھر لمبی تراوی 20 رکعتیں, اور 4 نظر نہیں آیا تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی, پھر پوری تراویاں پڑھنی پڑیں گی. وہ سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو. تو انسان کیا ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھئی کل کیا ہے, عید ہے, اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی, وہ ہم نے کیا کر دی, ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے زیادہ نہیں ہے, ختم بس. اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی, بہت سو کی بات کر رہا ہوں, یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں, اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے, تو عید کے دن خوش نہ بھی ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں, اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے, لیکن 1 مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. مسجدیں بھری ہوتی ہیں, بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی, وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ, آج رش دیکھو نا کتنا ہے, اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں, آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں, رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے, آ ہی جاؤ, اور آخری روزہ ہے, چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو, کچھ تو شرم کرو. گھر والے بھی تانے دیتے, آج تو چلا جا, آج تو نہا لے, اس بہانے نہا لے گا. تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق. ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے. نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے, چاہے روزہ نہ بھی ہو. ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو 1 مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے, چھٹی. 1 مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے, چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی, یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا, دوپہر کا لنچ بولو نا بھائی ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن, اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے, اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر, لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار, ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں, ہمارے ایک استاذ ہیں میرے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں, پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک, بہت, ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں, عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے والد صاحب کی 3 زوجات تھیں, یعنی 3 تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا, کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کے میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے, نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے, زمزم, وہ کیا کرتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا,
मैंने ऐसे लोग भी देखे, एक पकोड़ा खाया और फौरन सिगरेट जलाई, वो कहते हैं यार हमें पानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए। इसलिए ये तंबाकू, कैफीन, ये निकोटीन इसलिए मना किया जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता आदमी। तो अब अल्लाह की तरफ से मुकम्मल 1 महीना के रूटीन के बाद अल्लाह ने क्या कर दिया, छूट दी। सेहत भी अच्छी हो गई। रोजा क्या है, जिस्म की ज़कात है। पूरे साल पता नहीं क्या अटरम पटरम खा खा के जो मैदे में जितने खांचे वांचे फालतू में भर गए थे, तो रोजे में क्या होता है, मैदा वो चीजें हजम करना शुरू कर देता है। जो कचरा वचरा पड़ा था ना, स्क्रैप में जितना माल पड़ा हुआ था, वो उसने स्क्रैप को क्या कर लिया, काम में लगा दिया। रोजा रखने से कैंसर की बीमारी दूर हो जाती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। आंखों निगाहें तेज हो जाती हैं, जिस्म निथर जाता है, मैदे को कम खाने की आदत हो जाती है। सबसे बड़ा हमारे साथ मसला यही है कि कम खाने की आदत हमें है नहीं, कम खाने की आदत पड़े कम, और उसको ये एहसास होता है कि देखो कम खा के भी मैं कितना अच्छा चल सकता हूं। बाज दफा सहरी में सिर्फ 2 खजूरें खाता है इंसान जल्दी में, और पूरा दिन निकाल लेता है वो। आम दिनों में आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इससे ये इंसान को एहसास होता है कि मेरे लिए इतना खाना जरूरी नहीं है, थोड़े में भी मैं बड़े मरूंगा नहीं, इतने आराम से है। हम क्या करते हैं यार, अगर मैंने 2 पराठे नहीं खाए तो मैं तो मर जाऊंगा दोपहर तक, तो इतना नहीं चाहिए खाना हमें। 2-4 खजूरें सारा दिन चलाती हैं, और रात का भी थोड़ा सा खाना हमें सुबह तक बड़े आराम से चला देता है, ये एहसास होता है। और रूहानी फायदा क्या, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, नबी ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं रोजा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूंगा, फरिश्तों से नहीं दिलवाऊंगा। मेरे लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, तो ईद के दिन एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आज हमारे आमाल का तराजू काफी अल्लाह की रहमत से उम्मीद करके इंशाअल्लाह भारी हो गया होगा, क्योंकि अल्लाह शकूर है, कदरदान है, थोड़े पर बहुत देता है। तो अल्लाह ने इस्लाम का एक रुकन हमसे पूरा करवा लिया खैर व आफियत के साथ। शैतान को हम पे गालिब आने नहीं दिया, वो हमसे नागे करवा देता रोजों के। तो अल्लाह ने हमसे क्या किया है, एक नेमत हमसे पूरी करवा ली, बहुत बड़ी। जो इस्लाम ने 5 अरकान है ना, इस्लाम के 5 पाए हैं जिनके बगैर इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं हो सकती, तो अल्लाह ने इस साल वो रुकन हमसे क्या करवा दिया, जिंदा करवा दिया, पूरा करवा दिया। बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम जब रोजे रखो तो फिर ईद के दिन अल्लाह की किबरियाई बयान करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र कर सको कि अल्लाह अल्लाहु अकबर, तेरी बड़ाई है कि तूने हमें इस्लाम दिया, और तूने हमें ऐसा दीन दिया जिसमें ऐसी खूबसूरत इबादतें हैं, और फिर तूने हमें उस पर अमल करने की तौफीक भी थी। ये खुशी ऐसी नहीं है जो मनानी पड़े, ये खुद ब खुद महसूस हो रही होती है। और ये ऐसी खुशी है कि जब महसूस हो तो आप उसको सेलिब्रेट भी करें, बताएं कि मुझे महसूस हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन बाकायदा मनाया करते थे, अच्छा लिबास, खूबसूरत लिबास पहन के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले खजूरें तनावुल करते थे, हालांकि उस वक्त आपका खाने का मामूल नहीं था, लेकिन ईद के दिन सुबह उठ के खाया करते थे। क्यों? ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है, आज वो क्या हो गया है, खत्म। लिहाजा हम अल्लाह की नेमत से लुत्फानंदोज होंगे। आज हम क्या करेंगे, खाएंगे। हालांकि हमारे नबी को खाने पीने में रगबत, बोलो भाई, नहीं थी। ईद के दिन बाकायदा क्या कर रहे हैं, और नमाज से पहले खा के आ रहे हैं। पहले खाऊंगा फिर क्या करूंगा, नमाज पढ़ने जाऊंगा। बकरीद में ऐसा नहीं करते थे आप, बकरीद में देर से खाते थे। ईद के दिन क्या है, सुबह उठ के कुछ तनावुल करना है कि आज हमारा रोजा नहीं है, आज मेहनत और मशक्कत का दिन नहीं है। तो नबी ने तो चंद खजूरें खाई थी, हम क्या खा लेते हैं एकदम से जो ब्रेकें। मैं तो हैरान होता हूं, सुबह भी चाट, फिर वो इतने बड़े बड़े शीर के डोंगे पी गए, फिर थोड़ी देर में खाना आ रहा है। अबे भाई एक खाओ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि कभी जिंदगी में खाने को मिला ही नहीं, आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। खाएं जरूर। जब इंसान भूखा रहता है ना, तो मैदा एकदम से फिर खाना हजम नहीं कर पाता, वो फिर खराब हो जाता है, तो वो इसका भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ने हमें ये खुशी क्या दी जो हमें मनानी नहीं पड़ती, बाकायदा खुशी महसूस होती है। और रूहानी भी है कि अल्लाह ने गुनाहों को माफ किया। सारे नहीं भी माफ हुए होंगे तो कुछ तो हो गए होंगे ना। खुशकिस्मत तो वो है जिनको पूरी तौबा की तौफीक मिल गई, नहीं तो कुछ तो कम हुआ। भाई इतने रोजे रखे हैं, ठीक है, बदमाशियां भी हैं, लेकिन ये भी तो है ना, क़यामत में अगर फरिश्ते कहेंगे तूने ये किया नालायक, तू उस दिन फिल्म देख रहा था, तू उस दिन ये कर रहा था, तो हम कहेंगे अल्लाह ये भी तो है, रोजा भी तो रखा हुआ था रमजान में, तरावी भी तो पढ़ रहा था,
तो कुछ तो कम होगा ना, जहां गुनाहों की सजा है वहां नेकियों की जजा भी तो है, कुछ तो तखफीफ होगी। अगर रमजान ना होता तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह होते, नेकियां हमारे पलड़े में या तो होती नहीं या बहुत थोड़ी होती। ये वो खुशी है जो मुसलमान को ईद के दिन महसूस होती है, और फिर अल्लाह ने उसके मनाने की बाकायदा इजाजत भी दे दी।